کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ہر دن 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں؟ وہ بیماریوں سے مرتے ہیں، وہ کسی حادثے یعنی ہارٹ اٹیک سے، یا پھر ایسے ہی لیٹے لیٹے مارے جاتے ہیں۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو جنگوں میں، ظلم میں، جینوسائیڈ میں، قتل میں، ان چیزوں میں اس کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی دردناک ہے، یہ بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے دردناک ہے کہ اس میں میجورٹی آف جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو کہ ہمارے لیے دردناک اور انسانیت کے لیے دھبا ہے۔ ایک طرح سے اللہ رب العزت کا پیغام ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ قرآن شریف میں واضح طور پر فرما دیا ہے اللہ رب العزت نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر کے جو کچھ وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے بہت بڑے گناہ کا اعتراف کیا۔ بابوں، مزاروں، چادریں، میرا ماننا ہے، قرآن میرا کیا ماننا ہے، میرا تو میری کوئی اوقات نہیں ہے، قرآن شریف کی آیت آواز دے رہی ہے، اور جب قرآن کی آواز ہو تو پھر اگر اس کے مخالف ہے جو، تو آپ سمجھ جاؤ بابو، درگاہوں پر بیٹھنے والے، قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ساتھ کسی نے شرک کیا، بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ سمجھ جاؤ، کیوں نہیں سدھرتے؟ کیوں چادریں چڑھاتے ہو؟ کیا اللہ رب العزت نے کہیں پہ قرآن میں فرمایا ہے نماز پڑھتی ہو 5 وقت کی؟ قرآن شریف میں کہیں نہیں بتایا کہ درگاہیں بنو۔ کیا بابو چادر چڑھاتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں اس پر، پھر اس پتھروں پر پینٹ کیا جاتا ہے، پھر اس پینٹ پر ساری چادریں۔ اسلام کا مذاق بنا دیا ہے تم نے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ اگر اس بات پر لڑو نا، بریلوی، شیعہ، سنی، اس چیزوں پر لڑنے کے بجائے سیدھا کہو جو شرک کر رہا ہے اسے ہم مسلمان نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ فرما دیا ہے کافروں سے کہ ڈر جاؤ مجھ سے، ورنہ بہت بڑا اور برا انجام۔ ہم عیسائیوں، یہودیوں، نصرانی اور جتنے بھی کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، مورتیوں کا، دیواروں کا، کتابوں کا، قبروں کا، باپوں کا، بوڑھوں کا، اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ وہ یہاں عیسائیوں کے لیے بھی وارننگ ہے بڑی۔ کیا ہے وارننگ؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا دھمکی دی ہے کرسچنز کو، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ایک بغیر جاہل قسم کا مذہب میں تبدیل کر لیا اپنے آپ کو، جنہوں نے اپنے آپ کو برائیوں میں اس طرح سے مبتلا کر لیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی۔ ہم کرسچن لوگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ دیکھو کس طرف آپ گمراہی کی طرف کیوں ضد، آپ میں ضد کیا ہے؟ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم
مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، جبکہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے ان سب پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن شریف میں واضح طور پر فرما دیا ہے اللہ رب العزت نے کرسچنز کو کہ آپ گمراہی پر ہو، جو اللہ کا بیٹا بتا رہے یا اللہ بتا رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ سب یہ بالکل گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جو کہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت پر نصیب فرمائے، اور ہم عیسائیوں سے جتنے بھی غیر مذاہب، غیر ایمانی اور اسلامی اور غیر ضروری مذاہب سے ہم اپیل کریں گے کہ ایک طرف ادھر نظر ڈالو۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے قرآن و حدیث پر، اللہ کی کتاب پر، تو اس بات کو یاد رکھو، کوئی اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا نقصان نہیں ہے اس میں، یہ آپ کا نقصان ہے۔ قیامت والے دن آپ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم سب اپیل کرتے ہیں آپ سب سے کہ آپ اسلام کی طرف آئیے، کیونکہ یہی ایک سچا مذہب ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ہم نے آپ کو واضح طور پر اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم سنا دیا ہے۔ ہم گنہگار خطا کار، اللہ ہمیں معاف فرما۔